جناب صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر معظم الحق معظمی سجادہ نشین آستانہ علیہ معظم آباد شریف سرگودا آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد تعجلک الاقدم والمظہر الاتم لاسمک الاعظم بعدد تعینات ذاتک وتجلیات صفاتک وعلی آلہ وصحبہ کذالک۔ الہی قلبی محجوب نفسی معیوب ہوائی غالب عقلی مغلوب طاعتی قلیل معصیتی کثیر لسانی مقر بذنوبی فکیف حیلتی یا غفار الذنوب اغفر ذنوبی کلہا یا غفار یا غفار یا غفار یا ستار العیوب استر عیوبی یا ستار یا ستار یا ستار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزت و تکریم کی مسند پر جلوہ افروز حضرت قبلہ سید زاہد حسین شاہ صاحب زید مجدہ و عیمہ و فضلہ محفل میں موجود انتہائی قابل احترام علماء ذیشان اور شمع رسالت کے باوقار اور باوفا پروانے برادرم علامہ حافظ محمد تبریز چشتی صاحب کی آرزو پر چند لمحے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میری حاضری سے پہلے جو کچھ میرے لیے فرمایا گیا، دعا ہے کہ رب ذوالجلال جس طرح دوستوں کا میرے بارے اچھا گمان ہے، اللہ مجھے واقعتاً ایسا ہی کر دے، اور جتنی ہماری دینی کاوشیں کوششیں اور خدمات ہیں ان میں خلوص ڈال کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، امت کے لیے فیضان کا سبب بنائے اور ہماری بخشش کا سامان بنائے۔ محفل کا عنوان رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اہل سنت و جماعت کے خوبصورت ماحول میں ان محافل کے انعقاد کا، ان محافل کے منانے اور سجانے کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے اور بنیادی سبب ہے، وہ صرف ایک ہی ہے کہ آنے والی نسلوں کے من میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا گلشن آباد ہو جائے۔ کافی حد تک یہ باوقار مجالس اور باوقار محافل اس مقصد اور مشن کو ضرور پورا کرتی ہیں۔ سننے والے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس، حضور کی تعظیم و تکریم اور حضور کی محبت سے اپنے قلوب و اذہان کو خوشبودار کرتے ہیں۔ البتہ کچھ معاملات ہماری مجالس اور محافل میں ایسے ضرور در آتے ہیں جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد کچھ لوگوں کو تحفظات ہوتے ہیں
اعتراضات ہوتے ہیں، اگر ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچا جائے تو وہ تحفظات اور اعتراضات برمحل بھی لگتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنی مجالس اور محافل کو ہر اعتبار سے اتنا مکمل بنانا چاہیے، مستند بنانا چاہیے اور مقدس بنانا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو اعتراض کا ہرگز موقع نہ ملے، اور محفل اور مجلس میں موجود جتنے لوگ ہیں وہ واقعتاً حب رسول اور تعظیم مصطفیٰ کے نور سے اپنے سینوں کو روشن کر کے محفل سے رخصت ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور حضور کے تذکار کو کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں پہ اختتام کیا جائے، آج تک یہ گتھی کوئی نہیں سلجھا سکا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو بے کراں اور فراواں عزت اور مرتبے عطا کیے ہیں، جاہ و جلال عطا کیا ہے، جمال و کمال عطا کیا ہے، شان و حرمت عطا کی ہے، عزت و تکریم عطا کی ہے، قلم ٹوٹ سکتے ہیں، سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، علوم کے خزانے حد اختتام کو پہنچ سکتے ہیں، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کائنات کے اندر جلوہ گری ابھی نہیں ہوئی، بلکہ روایات کے مطابق بزم کون و مکان کو ابھی سجایا بھی نہیں گیا تھا، خود رب ذوالجلال نے اس حساس موضوع کو انبیاء کے سامنے واضح کیا، انبیاء کی جماعت کو اکٹھا کیا، ارواح انبیاء کی محفل سجائی، اور اس کا عنوان مقام رسالت ہی تھا، سبحان اللہ، شان رسالت ہی تھا، سبحان اللہ، وقار رسالت ہی تھا، عزت و تکریم مصطفیٰ ہی تھا، سننے والے انبیاء تھے، عنوان ذکر مصطفیٰ تھا، متکلم اور خطیب رب ذوالجلال کی اپنی ذات تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ آیت سنی ہے، پڑھی ہے، اس پہ تشریحات سنی ہے، میں نے کوئی تفصیلی بات نہیں کرنی، مختلف آیات اور احادیث سے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو سلام پیش کر کے چلے جانا ہے۔ صرف یہ عرض کروں گا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارواح انبیاء کو اکٹھا کر کے یہ بات فرمائی تھی، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، فرمایا جب تم کتاب اور حکمت سے مالا مال ہو کر کائنات میں جلوہ گر ہوگے، آپ جانتے ہیں نبوت عملی طور پر 40 سال کی عمر میں عطا ہوتی ہے۔ ہر نبی کو اعلان نبوت اور اظہار نبوت کے لیے 40 سال کی عمر کا چناؤ کیا گیا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، رب ذوالجلال فرماتا ہے جب تم 40 سال کی عمر کو پہنچو گے تمہیں کتاب کا نور بھی دیا جائے گا، تمہیں حکمت کا نور بھی عطا کیا جائے گا۔ ثم جاءکم رسول، جب تم کتاب والے بھی ہوگے، جب تم حکمت و دانش کے نور سے مالا مال بھی ہوگے، اس وقت اگر میرا رسول جلوہ گر ہو جائے، میرا محبوب جلوہ گر ہو جائے،
تو جو بات میں نے آپ تک پہنچانی ہے اور جو حقیقت آپ تک سمجھانے کی کوشش کرنی ہے وہ یہی ہے کہ رب ذوالجلال یہ طے کر رہا ہے کہ رسول معظم کا حقیقی مقام و مرتبہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے سینے میں کتاب کا نور بھی ہو اور جس کے من میں حکمت کا سرور بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ جس کا سینہ کتاب سے روشن نہ ہو اور جس کا دل حکمت کے سرور سے آباد نہ ہو وہ مقام مصطفیٰ نہیں سمجھ سکتا، بے شک شان مصطفیٰ نہیں سمجھ سکتا۔ انبیاء جیسی معظم، مکرم اور محتشم جماعت کو رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا حقیقی مقام اور میرے مصطفیٰ کی حقیقی شان تمہیں اس وقت سمجھ آئے گی جب تم کتاب والے بھی ہوگے اور حکمت والے بھی۔ وہ الفاظ جن کے بارے میں اللہ کا رسول فرمائے کہ اللہ کے وجود سے باہر آیا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اگلی بات بھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ شاہ صاحب کی ایک ذات ہے، ایک وجود ہے، ایک باڈی ہے، اس میں سے کلام نکلے گا، وہ ان کی صفت ہے، وہ ان کی صفت ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے اور جو کلام اللہ کے منہ سے باہر آیا ہے وہ اللہ کی صفت ہے۔ اب اگر سمجھ آ گئی اور یقیناً سمجھ آ گئی، میرا سوال سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ میں حضور کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں، یا اللہ، یا رسول اللہ، ایک طرف اللہ کی صفت ہے، ایک طرف آپ ہیں۔ سمجھ آ؟ ایک طرف اللہ کی صفت کھڑی ہے اور ایک طرف آپ کی ذات پاک ہے۔ یہ سمجھ نہیں آئی، فرمایا سمجھتے رہو، الجھتے رہو، جو کرو میں یہ اعلان کر گیا ہوں، انا اول شافع و مشفع، روز قیامت سب سے پہلے، ایون کے قرآن سے پہلے بھی شفاعت میں کروں گا۔ قرآن میں خود قرآن کے بارے میں ایک آیت 2 مرتبہ آئی ہے، انہو لقول رسول کریم۔ سورۃ الحاقہ میں بھی آئی، سورہ تکویر میں بھی آئی۔ اللہ اگر کسی کو حسب نسب کے اعتبار سے دوسری قوموں پر فضیلت عطا فرما دے، میرے رسول کی تہذیب یہ ہے اور میرے رسول کی تلقین یہ ہے اور میرے رسول کی تربیت یہ ہے، ولا فخر، میں ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھتا ہوں، اپنا کوئی کمال نہیں سمجھتا۔ یہ تو تربیت والا جملہ ہو گیا، سبق والا جملہ ہو گیا۔ دوسرا اس میں جو محدثین نے نکتہ بیان کیا ہے، فرمایا ولا فخر، سارے کھڑے ہو جائیں، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے فخر کریں تو وہ کریں، فخر کرے تو آدم کرے، فخر کرے تو ابراہیم کرے، فخر کرے تو موسیٰ کرے، فخر کرے تو عیسیٰ کرے کہ اس کو روز قیامت مصطفیٰ کا جھنڈا نصیب ہو گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ فخر کریں، انہیں میرا جھنڈا نصیب ہو گیا ہے، تو پھر قیامت تک ہم کیوں نہ ناز کریں، ہم فخر و انبساط سے زندگی کیوں نہ گزارے کہ رب ذوالجلال نے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں اپنے رسول کی دائمی غلامی عطا فرما دی ہے۔ رب ذوالجلال حضور کی عزت و ہر حرمت صحیح معنوں میں دل کے اندر نقش فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس نور علم کو اور نور عمل کو ہم مثبت کاموں میں ہمیشہ استعمال کریں، دین و ملت مسلک حق کی اشاعت کے لیے جس قدر قربانی ممکن ہو دینے کی کوشش کریں، تاکہ یہ دنیا بھی حقیقی معنوں میں معزز ہو جائے اور قبر میں بھی رسول رحمت مسکراتے ہوئے استقبال فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔